اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے دوسرا درس ہم نے تمام کیا تھا، تیسرا درس کل شروع کیا تھا لیکن پڑھایا نہیں تھا، بس تھوڑا سا لکھوا دیا تھا سمجھانے کے لیے۔ فردوس آپ کو یاد ہے میں نے پچھلی دفعہ جب یہ درس ہو چکا تھا تو آپ کو اعراب ظاہری، اعراب تقدیری، اعراب محلی کے بارے میں لکھوایا تھا، یاد ہے یا لکھا ہوا ہے آپ کے پاس؟ جی آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ عابد جی لکھا ہوا۔ ٹھیک، چلیے تو دیکھیے ہم نے کیا پڑھا تھا۔ ہم نے کل بتایا تھا، اور اس سے پہلے یہ جو کتاب جب اس کا جو ہے وہ کیا ہوا تھا، 3 درس ہوئے تھے شاید، تو دوبارہ سے شروع کرنی پڑی تھی تب جو ہم نے یہ لکھا تھا کہ اعراب جو ہوتا ہے، اعراب ابھی تک ہم اعراب کے بارے میں پڑھ رہے ہیں شروع سے اب تک، اعراب کے بارے میں۔ معرب کلمے میں اعراب ہوتا ہے، مبنی کلمے میں بنا ہوتی ہے۔ بتایا تھا اعراب 4 طرح کا ہوتا ہے، یا رفع ہوتا ہے، نصب ہوتا ہے، یا جر ہوتا ہے، یا جزم ہوتا ہے، اور اس کی علامتیں ہیں۔ رفع کی علامت اصلی ضمہ ہے، نصب کی اصلی علامت فتح ہے، جر کی اصلی علامت کسرہ ہے، جزم کی اصلی علامت سکون ہے۔ پھر بنا کے بارے میں بتایا تھا، بنا بھی 4 مبنی کلمہ 4 طرح کا ہوتا ہے، یا مبنی بر فتح، یا مبنی بر ضم، یا مبنی بر سکون، یا مبنی بر کسر۔ ٹھیک ہے کہ مبنی کلمہ بدلتا نہیں ہے لیکن آخر میں کچھ تو حرکت کچھ تو ہوگا اس کے، وہ بنا کیف حالت، اس حالت یا تو ضمہ ہوگی، یا فتح ہوگا، یا کسرہ ہوگا، یا سکون ہوگا۔ یہ ہم نے پڑھا تھا۔ پھر بتایا کہ معرب کلمہ جب بھی پوچھیں گے تو اس کے بارے میں، اگر کلمہ معرب ہوگا تو اس کے اعراب پوچھا جائے گا۔ اعراب دیکھتا کہاں پر ہے؟ اعراب دیکھتا کہاں پر ہے؟ کلمے کا آخری حرف، کلمے کا آخری حرف۔ آخری حرف سے مراد اصلی آخری حرف، جیسے آپ کبھی اٹھا کے آخری حرف، آخری حرف میں کبھی آپ دیکھو یضربو، یضربانے، یضربونا، یا مثلا ضربا، ضربا، ضربو، مبنی کلمے کو آخری حرف سے مراد ضربو یعنی لام الفعل، فعل میں لام الفعل، اور باقی دوسرے کلمے جو اس کا آخری حرف۔ تو یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب ہم نے اعراب اور بنا پڑھ لی تو اعراب جو ہوتا ہے جیسے یہ ہے، آپ دیکھیے اعراب آپ کو پتہ لگی گیا، اعراب یا تو علامت رفع ہے تو ضمہ ہوگا اعراب، ٹھیک ہے۔ علامت رفع اگر مرفوع ہے کلمہ تو یا تو ضمہ ہوگا، ضمے کی علامت کیا ہے؟ یعنی ضمہ ہوگا، یعنی یعنی تنوین 2 پیش یا پیش، اگر صحیح نہ لگ رہا ہو تو ایسے بنا دیں، ٹھیک ہے۔ اگر منصوب رف کی اصلی علامت کیا بتائی تھی؟ رف کی اصلی علامت تھی ضمہ، ٹھیک ہے۔ نصب کی اصلی علامت فتح بتایا تھا، نصب کی اصلی علامت فتح۔ یہ اعراب ہیں، یہ رف نصب، ان کی اصلی علامت فتح، ٹھیک ہے۔ جر اس کی اصلی علامت کسرہ، جزم اس کی اصلی علامت سکون۔ اصلی یہ ہیں، اور بھی ہو سکتا ہے جیسے حذف نون ہے مضارع میں، اس میں لم آ جائے جزم تو مضارع منصوب مجزوم ہو جاتا ہے، تو 7 جگہ سے نون اعرابی حذف ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں مجزوم ہے، علامت جزم کیا ہے؟ حذف نون، 5 جگہ پہ علامت جزم سکون ہوتی ہے، تو اصلی علامت البتہ سکون ہے۔ تو یہ تھی اعراب کی قسمیں۔ اعراب یا مرفوع رفع ہوتا ہے، نصب ہوتا ہے، جر ہوتا ہے، یا جزم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی بتایا تھا، چلیں اس میں بات ضمن میں بتائے دیتے ہیں۔ رفع اور نصب فعل اور اسم دونوں میں پائے جاتے ہیں۔ رفع اور نصب فعل میں بھی اور اسم میں بھی۔ رفع اور نصب فعل میں جیسے رفع کی مثال جیسے یضربو، دیکھو رفع علامت رفع ضمہ دکھائی دے رہی ہے، یضربو یہ رہی۔ نصب کی مثال لن یضربا، لن یضربا، ٹھیک ہے۔ اب اسم کی مثال رفع کی جیسے
جاء سعید، نصب کی مثال رأیت سعیدن. دیکھیے اعراب چار طرح کا ہوتا ہے. اعراب یا رفع ہوگا یا نصب ہوگا، جر ہوگا یا جزم ہوگا. رفع کی اصلی علامت ہے ضمہ، نصب کی اصلی علامت کیا ہے؟ فتحہ. اور یہ دونوں کے دونوں رفع اور نصب دونوں فعل میں بھی پائے جا سکتے ہیں. جیسے یضرب میں علامت یہ فعل مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ دکھائی دے رہی ہے. یہاں لن یضرب فعل ہے منصوب ہے، علامت نصب کیا دکھائی دے رہی ہے؟ فتحہ دکھائی دے رہا ہے. اسم بھی میں بھی آتا ہے رفع ضمہ، اور یہ مرفوع اور منصوب ہوتا ہے اسم بھی. جیسے سعید مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ ہے. سعیدن منصوب ہے، علامت نصب کیا ہے؟ فتحہ ہے. یہ سعیدن میں ضمہ کہاں سے آیا؟ عابد، سعیدن میں ضمہ کہاں سے آیا؟ جی سعیدن میں ضمہ کہاں سے آیا؟ تم عابد ہو؟ عابد، غلام علی، یہاں سعید میں ضمہ کہاں سے آیا یہ؟ جی فردوس آپ بتائیے سعید میں ضمہ کہاں سے آیا؟ جاء نے دیا ہے. احسن، تم جاء فعل ہے، کیونکہ جاء فعل ہے، سعید کو عمل کیا جاء نے. جاء عامل ہے، سعید معمول ہے، عمل کو قبول کیا اس نے، جاء نے دیا ہے ضمہ. ٹھیک ہے عابد؟ جی سعید میں ضمہ یہاں پہ جاء کی وجہ سے آیا. جاء عامل ہے، یہ معمول ہے، عمل کو قبول کیا اس نے. سعیدن میں نصب کہاں سے آیا؟ انعم، سعیدن میں نصب کہاں سے آیا؟ آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ انم ہے، انم آواز نہیں آ رہی، شاید ان کی نیٹ ورک پرابلم ہے. غلام علی، سعیدن میں نصب کا یہ فتح کہاں سے آیا؟ رائتوں سے. رائتوں سے. تو یہاں پر سعیدن میں جا کی وجہ سے ضمہ آیا، یہاں پہ فتح آیا. ایسا کیوں بھائی؟ یہاں پہ ضمہ کیوں آیا، یہاں فتح کیوں آیا؟ فہیم صاحب، سعید وہی سعید ہے جو اوپر تھا، یہاں بھی سعید وہاں بھی سعید، لیکن وہاں پہ ضمہ آیا یہاں پہ فتح آیا. ایسا کیوں؟ کیونکہ یہ منصوب ہے. وہ تو مجھے معلوم ہے منصوب ہے، مفعول ہے. ہاں یہ کہو کہ مفعول ہے، کیونکہ یہ سعیدن جو ہے یہ مفعول ہے رعا کا، اور رعا کا منصوب مفعول ہے، اور مفعول ہوتا ہے منصوب، اور اوپر سعید جو ہے وہ مرفوع ہے. کیوں؟ کیونکہ جا کا فاعل ہے اور فاعل ہوتا ہے مرفوع، اس لیے وہاں پہ مرفوع ہے، یہاں پہ منصوب ہے سعید. ٹھیک ہے، تو رفع نصب فعل میں بھی آتا ہے اور اسم میں بھی آتا ہے، لیکن جر جو ہے وہ جر فقط اسم میں آتا ہے. سمعت من سعید، سمعت من سعید، یہ سعید اسم ہے، جر آیا ہے نہیں آیا ہے؟ یہ من کی وجہ سے آیا ہے. من عامل ہے، سعید معمول ہے، عمل کو قبول کیا ہے، مجرور ہے. یہ فقط اسم میں آتا ہے، فعل میں جر نہیں آتا ہے، فعل میں جر نہیں آتا ہے. اور جزم جو ہے وہ فقط فعل میں آتا ہے، اسم میں نہیں آتا. جزم فقط فعل میں آتا ہے. لم یضرب، اسم میں جزم نہیں آتا. اب آپ یہ مت سوچ لیجئے گا کہ حرف میں آ جاتا ہوگا شاید. دیکھو من میں نون ساکن ہے، بھائی یہ اعراب نہیں ہے، کیونکہ جزم ہے اعراب کی علامت، اور یہ ہے سکون بنا کی علامت، یہ مبنی ہے من. ٹھیک ہے فہیم صاحب؟ غلام علی، عابد سمجھ میں آ رہی ہیں باتیں نہیں؟ جی بس جی کر دیا کرو، یاد مت کیا کرو. پتہ نہیں کیسی سمجھ ہے کہ تمہیں سمجھ میں آتی ہیں یاد نہیں ہوتی ہیں. جی ابھی آپ سے کہا جائے محفل ہے، بغیر دیکھے شعر پڑھنے ہیں، آپ 100-200 شعر یاد کر کے آ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو شوق ہے اس کا، پڑھائی کا شوق. جس دن پال لو گے اس دن اس سے بھی ایسے ہی کرو گے. لم یضرب. ٹھیک ہے، تو یہ اعراب کی علامتیں ہیں 4. لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ مٹا دوں؟
جی جی آپ فقط اسم میں آتا ہے جر، اور جزم فقط فعل میں آتا ہے، لیکن نصب اور رفع فعل میں بھی آتا ہے. جیسے یہ دو مثالیں، رفع کی مثال نصب کی مثال، اور اسم میں بھی آتا ہے رفع کی مثال اور نصب کی مثال. ٹھیک ہے. اب آئیے، یہ تو تھا اعراب. اب بنا بھی آپ جانتے ہیں کہ مبنی کلمے کا آخر بدلتا نہیں ہے، لیکن بدلتا نہیں ہے، کچھ تو رہتا ہے. وہ یا تو ضمہ رہے گا، یا فتحہ رہے گا، یا کسرہ رہے گا، یا سکون رہے گا. یہ علامت بنا ہے. علامت بنا، بنا کی علامت ہیں یہ، علامت بنا ہیں یہ، ضمہ، فتحہ، کسرہ اور سکون. مثلا منزو مبنی ہے، یہ منزو ہی رہے گا، کیسا بھی عامل آ جائے اس کے اوپر، لیکن علامت اس آخری حرکت کچھ تو رہے گی جس پہ ثابت رہے گا، وہ ضمہ ہے. یہ رہا. فتح ضربا فعل ماضی ہے، مبنی بر فتح ہے. دیکھو فتح رہا ہے اس پہ، چاہے اس کے اوپر کوئی سا بھی حرف آ جائے، عامل آ جائے ضربا کے اوپر، یہ ضربا ہی رہے گا، بدلے گا نہیں، لیکن مبنی بر فتح رہے گا. ٹھیک ہے. کسرہ ام سے مبنی بر کسر ہے. من سکون ہے، مبنی بر سکون. ٹھیک ہے. یہ علامت بنا ہے. یعنی اگر کہیں آپ کو پہلے اگر کلمہ کوئی دکھائی دے تو پہلے تو یہ دیکھو کہ یہ معرب ہے یا مبنی. معرب ہے تو اعراب پوچھا جائے گا آپ سے، وہ اعراب ڈھونڈو. معرب ہے تو اعراب ڈھونڈو کہ کیا ہے اس کا اعراب، اور اعراب ڈھونڈا تو پوچھو کہ یہ اعراب آیا کس کی وجہ سے ہے، عامل کیا ہے، عامل کیا ہے اس کا. مثلا سعید میں جاء سعید میں آپ نے اعراب ڈھونڈا، سعید میں ضمہ ہے، یہ ضمہ کس مرفوع ہے، یہ کہاں سے آیا ہے رفع، جاء کی وجہ سے آیا. جاء فعل ہے، یہ فاعل ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، لہذا جاء اس کے اندر عامل ہے، عمل کر رہا ہے رفع کا. اور اگر مبنی کلمہ کہیں آ جائے تو اس کی بنا دیکھنی پڑے گی. مبنی کلمے کی بنا دیکھنا بہت آسان ہے. مبنی کلمہ تو بدلتا ہی نہیں ہے، ایسا کا ایسا ہی رہے گا، آپ کو سامنے سے دکھائی دے رہا ہے. معرب کلمے میں پریشانی ہوتی ہے کہ بھائی یہ مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور اور منصوب ہے. یہ بھی دیکھ جائے گا آپ کو کہ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، لیکن عامل ڈھونڈنا مین ہے کہ اس کا عامل کیا ہے. عامل اس کا ہے یہ، تو اس کو یہ والا عمل کیوں دے رہا ہے. جاء فعل ہے، چلو یہ فاعل ہے، ظاہر سی بات ہے فاعل مرفوع ہوتا ہے. سعید جا رائے تو سعیدن میں سعید مفعول ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، رائے تو نے نصب دیا ہے. اب جو ہم نے یہ پڑھ لیا، اعراب پڑھ لیا ہم نے، اعراب رفع نصب جر اور جزم. اب یہ ہے کہ یہ اعراب جو ہوتا ہے نا، اعراب جو ہوتا ہے، انعم نازش نہیں آئی جی، فوزیہ، عابد، انعم لیفٹ ہو گئی، فردوس. یہ جو ہم نے اعراب پڑھا ہے، اعراب جو ہوتا ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. اعراب 3 طرح کا ہوتا ہے. اعراب یا تو ظاہر ہے، ظاہری ہے. ظاہری ہے مطلب لفظی ہے. لفظی ہے مطلب فردوس یعنی سامنے موجود ہے، لفظ میں دکھائی دے رہا ہے، لفظ میں دکھائی دے رہا ہے. ٹھیک ہے. جی لفظ سے ہی صاف سمجھ میں آ رہا ہے. اعراب لفظی ہے، اعراب ظاہری یعنی جو سامنے سے دکھا رہا ہے، جو سامنے سے دکھ رہا ہے. سامنے سے دکھائی دے رہا ہے. اعراب ظاہری یعنی جو ظاہر میں دکھائی دے رہا ہے. دیکھو سعیدن میں ضمہ دکھائی دے رہا ہے، سعیدن میں دکھائی دے رہا ہے، سعیدن میں دکھائی دے رہا ہے، اسے کہتے ہیں اعراب ظاہری. ایک ہوتا ہے اعراب تقدیری. تقدیر یعنی پوشیدہ.
اعراب ظاہری ظاہر سی بات ہے جو ظاہر میں دکھائی دے رہا ہے، لفظ میں دکھائی دے رہا ہے، سعیدون سعیدن سعیدین. لیکن ایک ہوتا ہے اعراب تقدیری. اعراب تقدیری یعنی اعراب تو ہے وہاں پہ، معرب ہے وہ کلمہ، اعراب ہے بھی لیکن دکھائی نہیں دے رہا کسی پرابلم کی وجہ سے. جیسے جاء موسیٰ، موسیٰ معرب کلمہ ہے، جاء موسیٰ معرب کلمہ ہے، معرب ہے تو اعراب کہاں ہے؟ اعراب ہے اس میں لیکن کسی پرابلم کی وجہ سے دکھائی نہیں دے رہا. پرابلم کیا ہے؟ یہ الف مقصورہ، کیونکہ الف مقصورہ اگر ہے تو اس پہ اعراب کہاں سے دکھ جائے گا؟ ٹھیک ہے فردوس. جی آقا. جی تو سمجھے کسے کہتے ہیں اعراب ظاہری؟ تو بہت آسان ہے. اور اعراب تقدیری بھی بہت آسان ہے اتفاق سے، کیونکہ ظاہر ہے یعنی سامنے سے دکھائی دے رہا ہے آپ کو لفظ میں. آپ کو اگر نابینا نہیں ہے کوئی انسان، اسے دکھائی دیتا ہے، وہ کتاب دیکھ رہا ہے تو اسے دیکھ رہا ہے سامنے سے سعیدن سعیدن سعیدن، اعراب دکھائی دے رہا ہے، یہاں پہ ضمہ، یہاں پہ فتح، یہاں پہ کسرہ دکھائی دے رہا ہے. ایک ہوتا ہے اعراب تقدیری پوشیدہ، جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، سمعت من موسیٰ. ٹھیک ہے، سمیت من موسیٰ، تو موسیٰ تینوں حالتوں میں موسیٰ ہے، تو اب اسے مبنی مت سمجھنا فردوس کہ یہ تو مبنی کی طرح ہے. مبنی تو وہ ہوتا ہے جس کا آخر بدلتا نہیں ہے عامل کے بدلنے سے، اور یہاں پہ جاء رأیت تو سمیت تو من بدلتا رہا اور موسیٰ ایسے کا صحیح رہا، تو یہ تو مبنی ہو گیا. نہیں، مبنی نہیں ہے یہ. مبنی میں اور اعراب تقدیری میں فرق یاد رکھنا. تقدیری اعراب وہاں ہوتا ہے کہ معرب ہوتا ہے کلمہ، موسیٰ معرب ہے، مبنی نہیں ہے، معرب ہے کیونکہ اسم ہے، معرب ہے، لیکن اعراب دکھائی نہیں دے رہا کسی اس الف مقصورہ کی وجہ سے نہیں دکھائی دے رہا، اس میں کچھ پرابلم تھی اس کی وجہ سے نہیں دکھائی دے رہا. تو جاء موسیٰ میں موسیٰ جاء فعل اور موسیٰ فاعل ہے، مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ ہے اس میں لیکن پوشیدہ ہے. رأیت موسیٰ، موسیٰ میں منصوب ہے، یہ نصب ہے، علامت نصب فتح ہے، کہاں ہے؟ پوشیدہ ہے. من موسیٰ میں جر پوشیدہ ہے اس میں لیکن پوشیدہ ہے. ایک ہوتا ہے اعراب محلی. محلی یعنی فردوس محل کہتے ہیں مقام کو. ٹھیک ہے، مقام کیسا مقام؟ دیکھیے جاء ھذا، رأیت ھذا، سمعت من ھذا. آقا یہ ذرا تقدیری پھر سے سمجھا دیں ایک بار. ایک منٹ جی، کون سا بتانا ہے بتائیے؟ یہ جو تقدیری بتایا آپ نے پوشیدہ ہے. جی پوشیدہ ہے. دیکھیے پوشیدہ جو جی اعراب ہوتا ہے نا، پوشیدہ جو اعراب ہوتا ہے یعنی معرب کلمہ معرب ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں معرب کلموں میں کچھ کلمے ایسے ہیں جن میں کچھ وجہ سے اس میں اعراب دکھائی نہیں دیتا ہے. جیسے اس میں مقصور ہے. اس میں مقصور کس سے کہتے ہیں؟ جس میں آخر میں کھڑا الف ہوتا ہے، جس میں الف ہوتا ہے کھڑا، تو اس پہ اعراب نہیں دکھتا ہے. ورنہ اگر آپ اس پہ اعراب دکھانے لگو، موسیٰ کہنے لگو، تو پھر مقصور نہیں بچے گا. یہ بھائی اگر آپ کو اس کو جاء موسیٰ ضمت ظاہر کرنے لگو آپ اس پہ، اور آپ کہنے لگو موسیٰ کہنے لگو آپ، جاء موسیٰ، مثال کے طور پہ فردوس جاء موسیٰ کہہ دو ایک طرح کو آپ، تو اب یہ بتاؤ کیا یہ اس میں مقصور رہ گیا؟ یہ اس میں مقصور وہ اس میں جس کا آخر میں الف مقصورہ ہوتا ہے. اب کہاں ہے اس میں الف مقصورہ؟ تو یہ مقصوری جو بھائی ابھی میں آپ سے یہ کہنے لگوں کہ فلاں صاحب لڑکی ہیں، ٹھیک ہے، لڑکی ہیں، اب ان کو لڑکا بنا دو، تو بھائی کیسے ہو جائے گا؟ یہ کیسے ہو جائے گا بھائی؟ جب موسیٰ اس میں مقصور ہے اور اس پہ ہم کچھ ایسی تبدیلی لا دیں جو مقصور ہی نہ بچے، تو پھر اس کی اصلیت کیسے ختم کر سکتے ہیں ہم؟ اگر ہم اس پہ ضمہ نکال دیں گے تو موسیٰ کر دیں گے اگر، تو اب مقصور نہیں بچے گا یہ، جبکہ اس کی اصلیت موسیٰ اس میں مقصور ہے یہ. ٹھیک ہے، جی. یا مثلا اس میں منقوص ہے. اس میں منقوص کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے آخر میں یا مدی ہو، قاضی یا مدی ہو. یا مدی کسے کہتے ہیں؟ یا ساکن اس سے پہلے کسرہ ہو. اب اگر ہم اسے جاء قاضیو کر دیں مثلا، تو اب بتاؤ یہ منقوص رہ گیا
یا مثلا یا پہ ضمہ نہیں، یہ تو چلو فتح ظاہر ہو جاتا ہے اس پہ، فتح قاضیہ منقوص جس کے آخر میں یا ما قبل کسرہ ہو تو لیکن یا کے اوپر ضمہ سخت ہوتا ہے، یا کے اوپر ضمہ سخت ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر نہیں آیا۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں اس میں یہ کیا کہتے ہیں اعراب تقدیری، یعنی ان معرب کلمات کا اعراب ہوتا ہے کہ جن میں کسی وجہ سے اعراب دکھائی نہیں دیتا، جن میں کسی وجہ سے اعراب دکھائی نہیں دیتا، ہوتا ہے دکھائی نہیں دیتا، تقدیری کہتے ہیں، یعنی ہوگا لیکن پوشیدہ ہوگا، دکھائی نہیں دے گا آپ کو۔ بتائیے جاء موسیٰ، جو 3 مثالیں دی ہیں، جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، یا سمیت من موسیٰ، ان من موسیٰ میں تینوں جگہ موسیٰ ہے، اعراب دکھائی دے رہا ہے آپ میں سے کسی کو؟ جی کوئی ہے ایسا جس کو اعراب دکھ رہا ہو؟ نہیں دکھ رہا، تو اب اعراب نہیں دکھ رہا تو اسے کہتے ہیں اعراب تقدیری، کہ اعراب تو ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہا۔ کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ کچھ کلمات ہیں جن کا اعراب نہیں دکھتا، جیسے اس میں مکسور ہے، اس میں منقوص ہے، یا کوئی اسم اگر یا متکلم کی طرف اضافہ ہو جائے، غلامی، غلامی میرا غلام، کتاب یعنی کتاب، کتابی میری کتاب۔ اب جب کتابی کہہ دیا تو یا متکلم اس کے آخر میں، تو یہ ان کے اندر اعراب ہوتا ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا۔ تو کچھ کلمہ معرب کلمے کچھ ایسے ہیں، کچھ ہیں، وہ بھی زیادہ نہیں ہیں، اکثر معرب کلموں میں اعراب دکھائی دیتا ہے، لیکن کچھ معرب کلمے ایسے ہیں جن میں کچھ پرابلم ہے، کچھ وجہ سے اس میں اعراب دکھائی نہیں دیتا، لہذا پوشیدہ ہوتا ہے ان کا اعراب، اسے کہتے ہیں اعراب تقدیری۔ ایک ہوتا ہے اعراب محلی، محلی یعنی مقامی، مقام یعنی کیا؟ یعنی جاء ھذا، رأیت ھذا، سمعت من ھذا میں یہ ھذا معرب کلمے کے مکان اور محل پہ آ کے بیٹھ گیا ہے قبضہ کر کے۔ جی یہ ھذا، یہاں پہ جاء ھذا میں یہاں پہ فاعل آنا چاہیے تھا، جاء ھذا میں ایک مرفوع آنا چاہیے تھا، نہیں فردوس، جاء ھذا میں جاء کے بعد ایک فاعل مرفوع ہونا چاہیے تھا، رأیت ھذا میں ایک مفعول منصوب ہونا چاہیے تھا یہاں پر، سمعت من ھذا میں من کے بعد ایک مجرور ہونا چاہیے تھا معرب۔ تو اب یہ کیونکہ مبنی ہے تو بدل نہیں رہا، جگہ ہے یہ معرب کی، بھائی اگر یہ جگہ معرب کی ہے، یہ جگہ معرب کلمے کی ہے لیکن آ کے بیٹھ گیا ہے یہاں مبنی، ٹھیک ہے، جب مبنی کلمہ اس کی جگہ پر بیٹھ گیا تو اس کا اعراب محلی ہوگا، نہیں کہیں گے کہ یہ مقام جو ہے جہاں یہ بیٹھا ہے یہ مرفوع کا ہے، محل مکان، تو یہ محلن مرفوع ہے، یہاں پہ جو بیٹھا رہا ہے تو ھذا میں جو ھذا جس جگہ بیٹھا ہے یہ منصوب کی جگہ ہے، یہ منصوب کی جگہ ہے، یہاں پہ ایک منصوب ہونا چاہیے تھا، لہٰذا اسے محلن منصوب کہیں گے۔ سب من ھذا میں ھذا ایک مجرور کلمے کی جگہ بیٹھا ہے، یہاں پہ ایک مجرور کلمہ ہونا چاہیے تھا جس پہ جر ہوتا، لہٰذا یہ محلن مجرور ہے، کیونکہ خود تو بدل نہیں سکتا، یہ مقام ہے معرب کا، لہذا اس کا مقاماً اسے اعراب دیا جائے گا کہ جاء ھذا میں ھذا فاعل ہے، جاء کا مقام کے اعتبار سے مرفوع ہے، محل کے اعتبار سے مرفوع ہے۔ رأیت ھذا میں رأیت فعل و فاعل، ھذا مفعول ہے اور یہ ھذا مبنی مفعول کے مقام پہ بیٹھا ہوا ہے، لہذا مقام کے اعتبار سے، محل کے اعتبار سے منصوب ہے۔ سمعت من ھذا، سمعت فعل اور تو فاعل، من جر ہے، حرف جر دیتا ہے، یہ ھذا مجرور ہے، من نے جر دیا ہے لیکن کیونکہ مبنی ہے اس پہ نہیں اثر ہو سکتا، لیکن یہ مقام ہے ایک مجرور کلمے کا، مجرور ہوتا ہے اعراب، تو معرب کلمے کی جگہ پہ بیٹھا ہے، تو مقام کے اعتبار سے یہاں ھذا مجرور ہے، مقام کے اعتبار سے ھذا مجرور ہے، سمجھی فردوس؟ پھر فوزیہ، جی فوزیہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ فوزیہ، عابد، انوری بیگم، آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بولیے بھائی۔ جی اور لوگ نہیں بول رہے، انوری بیگم، چلیے ٹھیک، یہ لکھ لیا آپ لوگوں نے فردوس؟ جی بس محلی کا باقی ہاں تو محلی کا آپ خود سے آگے یہ اتنا لکھ کے آگے لکھ دیجئے گا، اعراب ظاہری یہاں پہ لکھ دیجئے گا، آگے نیچے یہاں پہ اعراب ظاہری یعنی کلمے میں اعراب ظاہر بظاہر دکھائی دے رہا ہو، تقدیری یعنی وہ معرب کلمے کا اعراب جو ظاہر میں دکھائی نہیں دے رہا، پوشیدہ ہے، محلی یعنی اگر مبنی کلمہ معرب کلمے کے مقام اور محل پہ آ جائے تو اس کا اعراب محلی ہوگا، جو مقام کا اعراب ہے نا، مثلا یہاں پہ رأیت ھذا میں یہ مقام کا ہے منصوب کا،
اور ہاذا اس کی جگہ آ گیا تو یہ محلن منصوب ہے. سمجھ گئی نا فردوس اچھے سے؟ جی ہاں. جی لکھ لیں. اور پھر عابد آپ نے لکھ لیا غلام علی؟ جی غلام علی جی جناب. مٹا دوں؟ جی جی عابد لکھ لیا آپ نے؟ جی جی اب یہ اعراب تقدیری جو ہوتا ہے نا، لکھیے. اعراب تقدیری ہوتا کس کس کا ہے؟ اعراب تقدیری ہوتا ہے اس میں مقصور کا، اس میں منقوص کا، اور لکھیے وہ اسم جو یا متکلم بریکٹ میں یا بنا دیے، وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے غلام پلس یا غلامی اسم ہے. دیکھو غلام یا متکلم کی طرف مضاف ہے. کتاب پلس یہ کتابی. ٹھیک ہے. آئیے اس میں مقصور جیسے موسیٰ، اس میں منقوص جیسے قاضی. ٹھیک ہے. اب دیکھیے تینوں حالتوں کی مثال میں نے دے دی آپ کو. جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، سمعت ٹھیک ہے. قاضی کی مثال کہاں دوں؟ جب یہاں پہ قاضی کی یہاں دے دیتا ہوں. جاء القاضی، جی فرقان آپ کیوں نہیں لکھ رہے؟ جی کہاں لکھا ہے؟ لکھا آپ لوگوں نے؟ جی لکھ لیا. جی جاء غلامی، رأیت غلامی، سمعت من غلامی. ہورا آپ لکھ رہی ہیں؟ کہاں گئی ہورا؟ غائب ہو گئی. جی دیکھیے تینوں کی مثالیں دے دی میں نے. ٹھیک ہے. کیا فرق دکھا آپ کو اس میں فردوس؟ جاء موسیٰ رأیت موسیٰ سمعت من موسیٰ، جاء غلامی رأیت غلامی سمعت من غلامی.
یہ تینوں موسیٰ اور تینوں غلامی میں اعراب پوشیدہ ہے، حالت رفعی میں بھی یعنی رفع ضمہ پوشیدہ ہے، حالت نصبی میں بھی پوشیدہ ہے، حالت جری میں بھی پوشیدہ ہے۔ ایسا ہی غلامی میں جاء غلامی، غلامی فاعل ہے، علامت رفع ضمہ پوشیدہ، رأیت غلامی، غلام منصوب ہے، غلامی علامت نصب فتح پوشیدہ، سمعت من غلامی، غلامی مجرور ہے، علامت جر کسرہ پوشیدہ ہے۔ یعنی حالت جری میں بھی، حالت نصبی میں بھی، حالت رفعی میں بھی اعراب پوشیدہ اور تقدیری ہے۔ کہا کس کا؟ اسم مقصور کا بھی اور وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو اس کا بھی۔ لیکن اس میں منقوص جیسے قاضی، جاء القاضی، قاضی مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ پوشیدہ ہے، لیکن رأیت القاضیہ حالت نصبی میں فتح ظاہر ہے، فتح ظاہر ہے، سمعت من القاضی حالت جری میں قاضی کا ضمہ پوشیدہ ہے۔ یعنی حالت رفعی اور حالت جری میں تو پوشیدہ ہے اس میں منقوص کا اعراب، لیکن حالت نصبی میں ظاہر ہے، رأیت القاضیہ۔ نشان لگا لینا، یہ اعراب کیونکہ تقدیری کی بات چل رہی ہے تو لہٰذا تقدیری والے کے نیچے لگا دوں، یہ کاٹ دوں کہ یہ اعراب ظاہر ہوتا ہے حالت نصبی میں، حالت نصبی میں اعراب ظاہر ہوتا ہے اس میں منقوص کا۔ تو یہ تین جگہیں ایسی ہیں، اس میں مقصور، اس میں منقوص اور وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، یہ تین ایسے ہیں جن میں اعراب پوشیدہ رہتا ہے، معرب ہیں یہ لیکن اعراب پوشیدہ رہتا ہے۔ اور ان میں اس میں مقصور کا اعراب تینوں حالتوں میں پوشیدہ ہے، وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو اس کا اعراب بھی تینوں حالتوں میں پوشیدہ ہے۔ تینوں حالتیں یعنی فردوس، فردوس تینوں حالتیں یعنی جی فردوس، آواز آ رہی ہے میری؟ عابد، عابد، تینوں حالتیں یعنی جی تینوں حالتیں یعنی حال ماضی، حال مستقبل۔ کیا کہوں میں، بتاؤ اب آپ کو۔ فردوس تینوں حالتیں ماضی یعنی مضارع اور امر، جی ماضی مضارع اور امر، استغفر اللہ۔ حالت رفعی تین حالتیں یعنی رفعی حالت، جاء موسیٰ میں موسیٰ رفعی حالت میں ہے، کیوں؟ کیونکہ جاء کا فاعل ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے تو حالت رفعی میں ہے، حالت رفعی میں ضمہ پوشیدہ۔ رأیت موسیٰ میں موسیٰ مفعول ہے، رآ کا موسیٰ مفعول ہے، منصوب ہوتا ہے مفعول، تو حالت نصبی میں ہے، یہ ضمہ فتح پوشیدہ ہے۔ سمعت من موسیٰ میں من جار ہے، موسیٰ اس کا مجرور ہے، حالت جری میں ہے، موسیٰ جر میں کسرہ پوشیدہ ہے۔ سمجھے تینوں حالتیں فہیم صاحب؟ تینوں حالتیں یعنی حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری، حالت رفعی، حالت نصبی، حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری، تینوں حالتوں میں آپ سے اگر کوئی کہا جائے کہ تینوں حالتوں میں اعراب کس کا تقدیری رہتا ہے تو آپ کا یہ اسم مقصور کا اعراب تینوں حالتوں میں پوشیدہ ہے۔ تینوں حالت یعنی چاہے وہ رفعی حالت میں ہو، چاہے نصبی حالت میں ہو، چاہے جری حالت میں ہو، اعراب پوشیدہ ہے۔ رفعی حالت میں ہے تو ضمہ پوشیدہ، نصبی حالت میں ہے تو فتح پوشیدہ، جری حالت میں ہے تو کسرہ پوشیدہ۔ کتنی غلط بات ہے کہ آپ جو ہیں وہ ماضی مضارع امر کہہ رہے ہیں، بتائیے تینوں حالتیں۔ میں نے تینوں فعل تھوڑا ہی پوچھا ہے، تین فعل یا تینوں زمانے تھوڑا ہی پوچھا ہے، میں نے کہا تینوں حالتیں، اور ابھی اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں اس میں مقصور کا اعراب تینوں حالتوں میں پوشیدہ ہے، یعنی حالت رفعی میں بھی، حالت نصبی میں بھی، حالت جری میں بھی۔ یعنی اگر وہ رفع کی جگہ پہ ہے، رفعی حالت میں ہے تو ضمہ پوشیدہ، نصب کی حالت میں ہے تو فتح پوشیدہ، جر کی حالت میں ہے تو کسرہ پوشیدہ۔ لیکن اس میں منقوص میں تینوں حالتوں میں نہیں، دو حالت میں اعراب تقدیری ہے، حالت رفعی میں ضمہ پوشیدہ، حالت جری میں کسرہ پوشیدہ، لیکن حالت نصبی میں فتح ظاہر ہوتا ہے۔ یاد رہیں گی یہ تینوں حالتیں فردوس، عابد؟ جی جی فردوس، جی آگے اب سے یاد رکھنے نا، لکھ لینا تینوں حالتیں یعنی کیا۔ لکھ لیا آپ لوگوں نے یہ سب؟ مٹا دوں؟ مٹا دوں؟ جی جی ٹھیک ہے، آج سے یاد رکھنا تینوں حالتیں یعنی تینوں حالتیں یعنی حالت رفعی، حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری،
یہ اتنی سی باتیں بھی لکھوانی پڑ رہی ہیں، بتائیے. ٹھیک ہے، حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری. حالت یعنی کس حال میں ہے وہ؟ رفع کے حال میں ہے. یہاں پہ جاء موسیٰ، کیونکہ جاء فعل ہے، اس کا فاعل ہے، یہاں پر اس کا فاعل ہے، یہ فاعل ہوتا ہے مرفوع، تو یہ حالت رفعی میں ہے. یا یہاں پہ سعیدن ہوتا، سعیدون ہوتا، جاء سعیدن، تو سعید مرفوع ہے، حالت رفعی میں ہے. حالت نصبی میں یہ ہے رأیت موسیٰ، یہ موسیٰ حالت نصبی میں ہے. کیوں ہے حالت نصبی میں؟ کیونکہ یہ منصوب ہے، مفعول ہے. مفعول منصوب ہوتا ہے تو حالت نصبی میں ہے. سمعت من موسیٰ، میں نے موسیٰ سے سنا، تو یہ موسیٰ حالت جری میں ہے. کیوں؟ جر ہے، یہاں پر مجرور ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ ہیں تینوں حالتیں. تو اس میں مقصور کا اعراب تینوں حالتوں میں پوشیدہ رہتا ہے. ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. کل کو یہ جو لکھوایا ہے آپ لوگ یاد کر کے آئیے گا تاکہ میں عبارت پڑھاؤں کل کو.